سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر 19 جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ کہنے لگے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا، یا کیوں نہیں ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، وہ بہت تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اپنے جی کے اندر، وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی شرارت میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کے سر چڑھی ہوئی ہے۔ مطلب وعتوا عتوا کبیرا، بہت سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، جو عام لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کوئی خوشخبری نہیں رہے گی گناہگاروں کے لیے۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے، حجرا محجورا، کہ کہیں دور کی آڑ ان کے لیے روک دی جائے، یعنی ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان کوئی آڑ بنا دی جائے جس کے ساتھ یہ نہ پہنچ سکے۔ وقدمنا الی ما عملوا، اور ہم پہنچے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، من عمل، اپنے اعمال، فجعلناہ، تو ہم نے کر دیا ان کو، حباء منثورا، خاک اڑتی ہوئی، یعنی کافروں کے اعمال پر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ، اس دن جنت والے، خیر مستقر، ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بہترین ٹھکانے پر ہیں، وہ احسن مقیلا، اور ان کے دوپہر کے آرام کی جگہ بھی بہت خوب ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادل سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، بادشاہی اس دن سچی ہے رحمان کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن ظالم لوگ کاٹیں گے، عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو، یقول، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے بنایا ہوتا رسول کے ساتھ اپنا رستہ۔ یا ویلت لیتنی، اے خرابی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے بہکا دیا نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ نصیحت مجھے پہنچ چکی تھی۔ وکان الشیطان، اور شیطان، للانسان خذولا، آدمی کو وقت پڑنے پر دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ وقال الرسول، رسول کیا کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میری قوم نے بنا لیا ہے، هذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، انہوں نے چھوڑ دیا قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، دشمن گنہگاروں میں سے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرا رب، هَادِيًا، راہ دکھانے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ پیچھے سے سورہ فرقان کے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی بات کی جا رہی تھی، جیسے مشرکین کی عادت تھی ہمیشہ آپ کو ستانے کی۔ کبھی کہتے تھے اللہ سامنے دکھا دیں، کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا، کبھی کیا کہتے۔ یہ ان کی اعمال بد کی نشانیاں تھی، اللہ ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں یہیں سے، کہ یہ دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کی مدد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عاجز کر دیا، وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، لیکن قیامت کے دن کیا کریں گے؟
قیامت کے دن کیا کریں گے؟ افسوس اور حسرت سے اپنی انگلیاں کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں پہ کاٹیں گے کہ کاش ہم نے ایک دوسرے کی مدد نہ کی ہوتی۔ اور یہ بات عموماً دنیا کے اندر ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے جو کسی غلط انسان کو اپنا ساتھی بنا لے، جو غیر شرعی کاموں میں مصروف ہے، یہ بھی اس کے ساتھ لگ کے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہر اس انسان کا حساب کتاب ہے۔ لیکن یہاں پر یہ واقعہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ایک خاص واقعہ میں آیا تھا، ایک واقعہ جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ آئی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اس نے۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی یہ کہیں سفر میں جاتا تو سفر سے واپسی پہ شہر کے جتنے بڑے معزز لوگ ہوتے تھے ان کی دعوت کر دیتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں بلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اسی طرح معززین شہر کی دعوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں، اور یہ بھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا، اگر وہ کلمہ نہ پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے، اور عرب میں یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میزبان کے دسترخوان سے مہمان کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ اس نے اسی شرما شرمی میں کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ اب اس کا ایک دوست تھا، عقبہ کا ایک دوست تھا، ابی بن خلف۔ اس کو جب پتا چلا کہ میرے دوست عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اس سے لڑنے آ گیا، بہت لڑائی جھگڑا کیا، تو اس نے عذر پیش کر دیا کہ وہ چونکہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، کھانا کھائے بغیر چلے جاتے تو میری بڑی رسوائی ہوتی، اس لیے میں نے ان کی خاطر یہ کلمہ کہا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تمہاری یہ باتیں نہیں مانوں گا اس وقت تک جب تک تم ان کے منہ پر جا کر معاذ اللہ تھوک نہ دو۔ تو یہ بدنصیب انسان اپنے اس دوست کے کہنے سے گیا اور اس گستاخی کو کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دین کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا سہا، کیا برداشت کیا۔ تو ان دونوں کو اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا، غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کا یہی عذاب ہے جو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کو ساتھی بنایا ہوتا اور آپس میں ایک دوسرے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شکایت، ایک بہت بڑے دکھ کی بات کی گئی۔ وقال الرسول، رسول اللہ سے شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں کہ کیا یہ شکایت آپ قیامت کے دن کریں گے یا اس کی دنیا میں آپ یہ شکایت کر چکے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ قیامت میں یہ شکایت کریں یا ہو سکتا ہے آپ دنیا میں کر چکے ہوں۔ بہرحال جب ہم اس آیت کو آج دیکھتے ہیں اپنے حالات پر 100% درست نظر آتی ہے، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے طرح طرح کے حالات میں ہم مبتلا ہیں۔ اگر ہم اسلام کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنے بھی بڑے معرکے ہوئے، جتنی بڑی فتح ہوئی، جتنی بڑی بڑی کامیابیاں ملی، زیادہ تر رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ پیٹ بھر کر سحریاں کرنے کے بعد بھی ہم سارا دن اسی سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بھوک نہ لگ جائے، اور ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، روزہ رکھ کر بھی وہ جنگ لڑا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو فتح ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شکایت جو آپ نے کی تھی کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ اس دنیا میں ہی ہے،
کیونکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ ہر نبی کے لیے دشمن ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء کی سنت یہی ہے کہ وہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔